السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں اور بچوں، سب کو منصف اوان کا بہت سلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے باتیں کر کے، خوشی خوشی کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ جتنی ہماری ویڈیو چلتی ہیں، چاہے وہ ایسے چاہ والی ویڈیو ہوں یا چائے والی ویڈیو ہو یا صبح کی ویڈیو ہو، آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں۔ سارا ٹی وی چینل کے جتنے ہمارے پروگرام چلتے ہیں آپ سب پسند کرتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور جناب 13 دسمبر کے حوالے سے بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو قانونی ٹی وی چینل سبسکرائب کرنے کا مشورہ دوں گا۔ آپ مجھ سے مشورے لیتے ہیں نا، میں آپ کو مشورہ دے کہ آپ قانونی ٹی وی چینل ابھی سبسکرائب کریں، پھر ویڈیو سنیں۔ یہ ایسے سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ پاکستان جسٹس پارٹی کے جو سمارٹ کارڈ بنا رہے ہیں، اس کے لیے صرف ایک تصویر چاہیے اور ایک آئی ڈی کارڈ کی کاپی چاہیے، اور باقی آپ کو تفصیل میں بتا دوں گا۔ واٹس اپ کریں میرے 03004752 والے نمبر پر، ٹھیک ہے جی۔ تو آج سعد رفیق صاحب کے بیان کی تھوڑی سی بات کروں گا، اور جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بیان دیا ہے، تو شاہد خاقان عباسی نے پتہ کیا بیان دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمارے حساب سے پی ڈی ایم جو ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے، اور یہ اب جنازہ ہے، جتنے دن باہر پڑا رہے گا تو بدبو آتی رہے گی، زیادہ بہتر ہے کہ اس کو جلدی دفنا دیا جائے۔ یہ انہوں نے کس کو کہا ہے کہ دفنا دیا جائے؟ اچھا جی، یہ انہوں نے بات کی ہے، بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ اب نیا ڈرامہ، یہ احتساب نیب سے ہٹا کے تو اینٹی کرپشن کو دے رہے ہیں، تو اینٹی کرپشن بھی اسی طرح کا ادارہ ہے، اور یہ بالکل ناکام ہوں گے، اس میں بھی ناکام ہوں گے۔ نیب میں بھی آج تک کسی بندے کو کوئی سزا نہیں ہوئی، نیب میں آج تک۔ اور وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے مانڈی والا، وہ سب کو بتا رہے ہیں کہ نیب کس طرح جھوٹے فون کر کے بلیک میلنگ کرتا ہے، کہتا ہے جی اے کرو اے کرو اے کرو۔ اس کو کہا انہوں نے کہ فلانے کو کہیں کہ وہ پیسے دے دیں ورنہ ہم تیرے خلاف کارروائی کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چیئرمین جوید نیب، سبحان اللہ۔ تو سعد رفیق نے جو بڑی اچھی باتیں کی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا۔ سعد رفیق صاحب بھی آج پیراگون سٹی کے حوالے سے جیل ادھر اپنی پیشی بھگتنے آئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے پیشی ہی بھگت رہی ہے مسلم لیگ نون جو ہے، ان کی پھر بھی جرت ہے کہ جناب اتنے مجاہدوں کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ یقین کرو، یقین کرو، یہ بڑی ہمت والی بات ہے۔ جب کسی کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے نا، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار اتنی تکلیف کے باوجود بھی یہ بات حق سچ کی بات کہہ رہے ہیں۔ سعد رفیق کو 1.5 سال تک انہوں نے گرفتار کیا ہے، سلمان رفیق کو 1.5 سال تک گرفتار کیا ہے، جھوٹے کیس میں، جھوٹے کیس میں۔ بالکل کوئی بتائیں نا کہ کہاں پہ گھپلا ہوا ہے، بتائیں۔ بس وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اور تم نے یہ کیا وہ کیا۔ بس سپریم کورٹ نے جب خواجہ سعد رفیق صاحب کی بیل لی تھی تو بتائیں کیا کمنٹس دیے تھے نیب کے لیے؟ اس وقت نیب کا ادارہ بند ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ نیب کا ادارہ بالکل بیکار ہے اور اس کے ادارے کو ختم ہو جانا چاہیے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی رہی نہیں۔ اور جب سے یہ سرتا پا والا آیا ہے نا، اس کی تو بالکل ہی کریڈیبلٹی ختم ہے۔ تو سعد رفیق صاحب جو انہوں نے کہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی موجودہ تحریک ہے، یہ جمہوریت کے لیے ہے، یہ انسانی حقوق کے لیے ہے، اور اس کے لیے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ اور ہر صورت جو ہے یہ 13 دسمبر کا جو مینار پاکستان پہ جلسہ ہوگا ہوگا ہوگا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور انہوں نے کہا کہ جی سارے لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب بڑا بھائی ہے، پنجاب بڑا بھائی ہے۔ اگر بڑا بھائی اپنے اختیارات کے لیے، اپنے انسانی حقوق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنی جمہوریت کے لیے نہیں نکلے گا تو چھوٹے چھوٹے صوبے پھر کیسے نکلیں گے؟ اس لیے یہ آزمائش ہے ایک قسم کی بڑے صوبے کی، اور انہوں نے اپیل کی ہے کہ لوگ جوک در جوک نکلیں، گھروں سے باہر نکلیں
اور عوام نکلے. انہوں نے سیاسی پارٹیوں کو نہیں کہا کہ جسٹس پارٹی نکلے تو پیپلز پارٹی نکلے, تو انہوں نے کہا جی عوام نکلے جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. واقعی عوام نکلے نا یار, جو اور عوام ہی نکل رہی ہے. اور انہوں نے ایک اور بڑے خوبصورت لفظ استعمال کیا, آپ کو پتہ ہے سعد رفیق بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں اور بڑے زبردست قسم کے سیاستدان ہیں جو اسٹوڈنٹ لیول سے پالیٹکس میں آئے ہوئے ہیں اور بڑے میچیور اور بہترین جب ان کے پاس مدلل گفتگو ہوتی ہے ہمیشہ ان کی. انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ان حقوق کے لیے نکلنا پڑے گا, اور اگر ہم نہ نکلے تو پھر ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. یہ جو ہے نا پنجاب کو نکلنا پڑے گا, کیونکہ اس وقت جو نہ جمہوریت ہے نہ کوئی انسانی وہ ہے. اب یہ کل کا ڈرامہ کریں جی, اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ جی نیب جو ہے وہ بالکل وہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. 2 پروفیسر تو مرے ہیں نیب کے دفتر کے اندر, تو یہ ہیوملیشن نہیں ہے؟ وہ تصویر کسی نے نہیں دیکھی جس کے اوپر ایسے ہتھکڑیوں سمیت ایک ڈیڈ باڈی دکھائی گئی ہے, اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں. ہم بھول گئے ہیں وہ لوگ. آج یہ اسحاق ڈار کے انٹرویو کے اوپر باتیں کر رہے ہیں, تو وہ کدھر گئے ہیں جناب ہتھکڑیاں لگا ہوا, وہ آپ کو یاد نہیں؟ اس لیے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے بہت زیادہ. یہاں پہ کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے. ہر کوئی, یہ میں بھی ویڈیو بنا رہا ہوں تو ہمیں ڈراتے ہیں ادھر ادھر کہ جی یہ آپ بھی اٹھائے جا سکتے ہیں. یہ حال ہے یہاں پہ یار, یہ حال ہے انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے. آج سارے ٹی وی چینل لگے ہوئے ہیں کہ اسحاق ڈار نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے. اسحاق ڈار نے 100% صحیح باتیں کی ہیں. یہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. ثاقب نثار جیسے چیف جسٹس صادق اور امین اس شخص کو ڈکلیئر کر رہے ہیں جو سب سیاستدانوں سے بڑا کرپٹ ہے. آج یہ لکھوا لیں, کمپیئر کر لیں نواز شریف کے ساتھ, عمران خان کا کمپیئر کر لیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, یہ سراج الحق کے ساتھ, یہ جتنے بھی ہیں سب سے گھٹیا اور سب سے گیا گزرا, سب سے کرپٹ جو حکمران آج تک آیا ہے نا, وہ عمران خان کا نام لیا جا رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں. یہ مریم نواز نہیں کہہ رہی, یہ سارے کہہ رہے ہیں. مریم نواز نے بتا دیا نا کہ وہ کتنا ایماندار ہے. ایسے دوسروں کی جیبوں میں اس کے ہاتھ ہیں, ایسے نظر آ رہے ہیں آپ کو. یہ جہانگیر ترین کی جیب ہے اور خسرو بختیار کی جیب ہے, اور ان کی جیبوں میں ہاتھ اس نے ڈالے ہوئے ہیں. اپنی سائیکل تک نہیں ہے اور VIP زندگی گزار رہے. اس کا تو کوئی آگے پیچھے نہیں ہے جناب. اس کا یہ آج اتنا سخت گندہ اس نے بیان دیا ہے کہ جناب اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے نواز شریف کے اوپر. وہ میں نے پہلے ویڈیو چلائی ہے, وہ دیکھیں اس سے پہلے جو ویڈیو چلائی ہے اس کے اوپر ڈیٹیل میں نے باتیں کی ہیں. جو PDM کے جلسہ ہے, رانا ثناءاللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ مینار پاکستان پہ ہوگا. ہمیں اب کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے درخواست دی ہے انہوں نے وہ ڈیفر کر دی ہے, انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی اب ہم کسی سے کوئی اجازت نہیں لیں گے. جیسے ملتان والا جلسہ کیا ہے ڈنڈے کے زور پہ, ویسے ہی یہ جلسہ کریں گے. اور سعد رفیق نے کہا ہے کہ ہر گھر سے بندے نکلے بندے گھر سے, اور اس جلسے میں آئیں, جمہوریت کے لیے آئیں, انسانی حقوق کے لیے آئیں, مہنگائی کے لیے آئیں. یہ سب مسئلے ہیں جن کا حل ہمیں چاہیے اس لیے آج یہ جو بیان آئے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کے, ہم ان کو بڑا سلوٹ پیش کرتے ہیں. اور انہوں نے بھرپور طریقے سے پنجاب کو کہا ہے کہ یہ بڑا بھائی ہے, اس کو نکلنا چاہیے. اور یہاں سے جو ہے نا انشاءاللہ تعالی بڑے اہم اعلانات کیے جائیں گے. اور وہ اہم اعلانات کیا ہیں کہ گو نیازی گو, مک گیا تیرا شو نیازی, گو نیازی, کلا بہ کے رو نیازی, گو نیازی. وہ یہ چیزیں ہیں. اور یہ جو نیازی کے دائیں بائیں پھر رہے ہیں نا, جن کی جیبوں میں اس نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے, یہ پہلے مشرف کے ساتھ تھے, اس سے پہلے یہ کاف لیگ کے ساتھ تھے, اس سے پہلے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, اس سے پہلے یہ نون لیگ. یہ کوئی قابل اعتبار بندے نہیں ہیں. یہ ایسے جائیں گے, ایسے جائیں گے یہ لوگ. یہ تیار بیٹھے ہیں بالکل. یہ دیکھیں کہ جو ہی لہر آئی ہے
پانی کی کشتی ڈوبنے لگی ہے، سب سے پہلے جمپ فواد چودھری نے لگانا ہے، کیونکہ 4 جمپ وہ جمپ لگانے کا ماہر ہے، 4 جمپ وہ کشتی سے لگا چکا ہے۔ پھر اگلا جمپ فردوس عاشق اوان لگائے گی۔ او جی میں تو اس وقت بیمار تھی تو میں ایسے بیان دیتی تھی، اس کو سیریس نہ لیں، عمران خان تو ہے ہی ایسا، اس نے مجھے ہی نشے پہ لگایا ہوا تھا تو میں یہ بیان دیتی تھی میں بیان دیتی تھی، مجھے نشے والے ٹیکے لگائے جاتے تھے۔ یہ اس نے کہنا ہے فردوس عاشق اوان نے، ٹھیک میں کہہ رہا ہوں نا؟ اور پھر جو اس کے دوسرے بھنگی ہیں جنہوں نے بھنگ کو جائز قرار دیا ہوا ہے، سب نے یہی کہنا ہے، نکے دا ابا، ابے دا نکا، یہ سب ایسے مکریں گے، ایسے مکریں گے۔ آپ کو بتاؤں کیسے مکریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ بیان کی جاتا ہے کہ ان کے وہ جو 10 حواری تھے نا، ان کے جو سب سے پیارا حواری تھا نا، تو ان کو انہوں نے کہا کہ بھئی تو صبح کی اذان سے پہلے میرا 3 دفعہ انکار کرے گا۔ اس نے کہا سر میں آپ کا انکار کروں گا؟ سب سے پیارا بھی وہی تھا۔ اس نے کہا ہاں جی تو 3 دفعہ کرے گا۔ وہ پیچھے خیر لگ گیا، بادشاہ کا لشکر آ گیا، تو جب وہ پکڑنے لگے ادھر ادھر سارے بکھر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر گئے ادھر لے وہ، تو ایک بندے نے اسی حواری کو پکڑا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو؟ کہتا نہیں میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا۔ پھر تیسرے نے کہا کہ تم ان کے ساتھی ہو؟ کہتا نہیں جی میں ان کو کوئی ساتھی نہیں ہوں۔ پھر تیسرے نے بھی کہا، اور اسی دوران اس کو بھی انکار اس نے کیا، اور مرغ کی اذان ہو جاتی ہے۔ تو یہ فردوس عاشق اوان ایسے جو ہے نا عمران خان کو چھوڑ کے جائے گی، کہے گی مینوں نشے والے ٹیکے لاندہ سی میں تنوں کہہ رہی ہیں مینوں نشے والے ٹیکے لاندہ سی۔ زرداری بڑا چنگا ہے، نواز شریف بڑا چنگا ہے، جو بھی حکومت ہوگی منصف اوان کی ہوگی تو کہے گی منصف اوان بڑا چنگا ہے اچھا جی، خدا حافظ۔